آواز نہیں آ رہی. الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آج کا دن بڑا مبارک دن یوم عرفہ تھا، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ہم آج کا دن نصیب ہوا. اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فاضیت ہے. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوم عرفہ کا 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. پورے ایک سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحم و کرم پہ رکھے اور اپنی رحمتیں اور شفقتیں اسی طرح سے ہم پہ دیتا ہے. آج جو لوگ جدہ کے اندر ہیں ان میں اکثر لوگوں کا روزہ رکھا ہوگا. جو لوگ پاکستان میں ہیں شاید انہوں نے بھی رکھا ہوگا، کیونکہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ روزہ انہوں نے آج رکھنا ہے کہ روزہ انہوں نے اپنی تاریخ پہ رکھنا ہے. یہ بڑا سوال گھومتا رہتا ہے، کافی دنوں سے گھوم ہی رہا تھا مارکیٹ کے اندر. تو اس کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جو روزہ ہے وہ 9 ذی الحج کا ہے، عرفہ کا نہیں ہے. یوم عرفہ ہوتا 9 ذی الحج کا ہے، وہ ایک دیگر بات ہے. تو روزہ رکھیں گے وہ سب اپنے اپنے مقام کے حساب سے رکھیں گے. جہاں جہاں جس طرح سے چاند ہوگا اسی طرح سے روزہ رکھیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ چونکہ یوم عرفہ صرف پوری دنیا میں ایک ہی دن ہوتا ہے، ایک ہی مقام پہ ہوتا ہے، اور 9 ذی الحج بنتی یوم عرفہ کے روز ہے، تو بہتر ہے ان ملکوں میں جہاں آج جو ہے وہ 9 ذی الحج نہیں تھی، 8 ذی الحج تھی، تو اگر وہ آج کا روزہ بھی رکھ لیتے تو بہتر ہوگا. کوئی اس سے مذائقہ نہیں ہے. بہرحال یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ہم نے اپنا عربی گرامر کے حوالے سے جو سلسلہ شروع کیا، اور ایک تذکیر کے طور پہ میں آپ کے سامنے 2 منٹ لے لیتا ہوں کہ ہر زبان کے اندر جو سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کے حروف کی ہوتی ہے. عربی زبان میں بھی ان کے حروف کی ہے جن کی تعداد 28 ہے، اور حروف کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ اس کی حرکات کی ہے. حرکات زیر جس کو کسرہ کہتے ہیں عربی میں، زبر جس کو فتح کہتے ہیں، اور پیش جس کو دمہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور حرکت ہوتی ہے جس کو ہم سکون کہتے ہیں. حروف، حرکات اور سکنات جب آپس میں ملتے ہیں تو صرف اس سے لفظ ہیں. لفظ کا جو لغوی معنی ہے وہ پھینکنے کے ہیں، جبکہ اصطلاحی معنی ہے کسی چیز کا تلفظ کیا جا سکے. حروف و حرکات اور سکنات جب ملتے ہیں تو اس سے لفظ بنتے ہیں. لفظ بے معنی بھی ہوتے ہیں اور با معنی بھی ہوتے ہیں. بے معنی لفظ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ہمارا سبجیکٹ قرآن ہے. قرآن میں کوئی بھی چیز بے معنی نہیں ہے. اور با معنی جو لفظ ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں مستعمل کہتے ہیں. مستعمل کی پھر 2 اس میں کیٹیگریز آ جاتی ہیں. ایک جس کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں، واحد جو ہو، اور دوسرا جو کہ مرکب کہلاتا ہے. مرکب یعنی لفظوں کا مجموعہ، کلموں کا مجموعہ. ایک سے زیادہ کلمے ہو تو اس کو مرکب کہتے ہیں. کلمے کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. ہم نے اسم کو شروع کیا. اسم ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. اسم کے حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ اسم کی 2 بنیادی اقسام بنتی ہیں. ایک جس کو ہم اسم ذات کہتے ہیں. اسم ذات جو کہ اپنا وجود رکھتے ہیں. یہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے جیسے کہ زید، یہ کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے جیسے کہ مسجد، یہ کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے جیسے کتاب، یہ کسی شہر ملک کا نام ہو سکتا ہے جیسے کراچی، یہ کسی کام کا نام ہو سکتا ہے جیسے کہ مارنا. جبکہ صفات جو ہیں ان کا اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں ہوتا. یہ ذات کی محتاج ہوتی ہے، اس میں ذات کی محتاج ہوتی ہے. اور صفات دراصل کیا کرتی ہے کہ اس میں ذات کی اچھائی یا برائی یا کمی یا اس کی چیز کو بیان کرتی ہے. وہ صفات کسی بھی اسم کے اوپر ہم کام نہیں کر سکتے جب تک ہم کو اس کے بارے میں 4 بنیادی باتیں معلوم ہیں. سب سے پہلی چیز اس کا اعراب. اعراب کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ اعراب کے حوالے سے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اعراب زیر زبر پیش نہیں. زیر زبر پیش حرکات ہے.
اعراب کیا ہے کہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے۔ اور اعراب کی بنیادی طور پر تین حالت ہوتی ہے: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ حالت رفع جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پیش ہے، حالت نصب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے زبر ہے، حالت جر ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے زیر ہے۔ لیکن یہ جو زیر زبر پیش ہے یہ ایک بار پھر ذہن میں رکھیں یہ حرکات ہیں، کیونکہ اب تک جو آپ نے پڑھا وہ واحد اسم کے حوالے سے پڑھا، اس لیے آپ کو پیش اور زبر اور زیر سے آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے، لیکن جب آگے آپ پڑھیں گے تو وہاں یہ زیر زبر پیش آئیڈینٹیفیکیشن سائن نہیں رہتے۔ تو ذہن میں اچھی طرح سے آپ کو بیٹھنا چاہیے کہ ہر جو زیر زبر پیش حرکات ہیں وہ اعراب نہیں ہے۔ اعراب کیا ہے کہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتا ہے۔ اسم چونکہ نام ہوتے ہیں، ناموں کے حوالے سے ہمارے سامنے دو بنیادی کیٹیگریز آ گئی تھی کہ اسم جو ہے اسما جو ہیں وہ یا تو معرب ہوتے ہیں یا وہ مبنی ہوتے ہیں۔ معرب کے حوالے سے پھر ہمارے سامنے دو کیٹیگریز آ گئی تھی، ایک جس کو ہم منصرف کہتے ہیں اور دوسرا جس کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں۔ منصرف اسما سے مراد ایسے اسما ہیں جن کے واحد اسما کے اوپر تنوین لازمن داخل ہوتی ہے اور وہ اعراب کی تینوں حالتوں کو قبول کرتے ہیں۔ غیر منصرف اسما ایسے اسما ہیں جو تنوین کو قبول نہیں کرتے اور جو حالت جر کو بھی قبول نہیں کرتے۔ حالت نصب اور حالت جر ان کی ایک ہی ہوتی ہے، جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ وہ حالت جر میں ہے کہ حالت نصب میں۔ پتہ کیسے چلے گا کہ کون سے اسما جو ہیں وہ منصرف ہیں اور کون سے اسما غیر منصرف ہیں؟ گرامر والوں نے اس کی کچھ کیٹیگریز ڈیفائن کی، وہ کیٹیگریز آپ کے ذہن میں اگر رہیں تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنا اسما کو منصرف اور غیر منصرف میں بانٹنے کے لیے۔ وہ کیٹیگریز کیا ہیں کہ تمام انبیاءوں کے نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاءوں۔ 6 انبیاءوں کے نام آپ کو یاد رہنے چاہیے، جس میں سیدنا نوح، سیدنا صالح، سیدنا ہود، سیدنا لوط، سیدنا شعیب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 6 انبیاء منصرف اسما ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وہ تمام کے تمام غیر منصرف ہیں۔ وہ تمام مردوں کے نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہیں۔ وہ تمام مردوں کے نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہیں۔ اسی طرح سے تمام مؤنث کے نام بھی غیر منصرف ہیں، تمام فرشتوں کے نام غیر منصرف ہیں، شہر و ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ متفرق ہم نے کچھ نام آپ کے سامنے لکھے تھے، جس میں قارون تھا، حامان تھا، ابلیس ہے، جہنم ہے، عمر ہے، یہ تمام نام بھی غیر منصرف ہیں۔ منصرف اسما کی تعداد 86% ہے، غیر منصرف میں ہے وہ 13% ہے، مبنی اسما 9% ہے۔ مبنی اسما ایسے اسما ہوتے ہیں جو ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، ایک ہی حالت ان کی رہتی ہے، جملے کا کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ وہ مبنی ہے کہ غیر مبنی ہے۔ اور مبنی اسما کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھیں، جیسے اشارے جو ہوتے ہیں وہ عموماً مبنی اسما میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو موصولہ کنجکشن ناؤن ہوتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کچھ میں نے آپ کو کرنے دکھائے تھے، بتائے تھے آپ کو۔ ہر اسم کو آپ ذہن میں یہی رکھیں کہ وہ منصرف اسما ہے جب تک کہ اس کا غیر منصرف اسما ثابت نہ ہو جائے۔ غیر منصرف اسما کی جو 6 کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں آپ اس کا دوڑائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو ہم نے پچھلی کلاس میں شروع کی تھی وہ جنس شروع کی۔ جنس ہر اسم عربی زبان میں کسی بھی زبان میں ہو، ہر اسم کا کوئی نہ کوئی جنس ہوتا ہے۔ اور جنس 2 ہی ہوتی ہیں ہم جانتے ہیں، یا تو مذکر ہوگی اور مؤنث جس کو میسکولن یا فیمینن نام کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ذہن میں رکھ لیں کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے۔ ہم نے مؤنث پڑھا تھا اور ہم نے جنس کے حوالے سے جب شروع کیا تھا ہمارے سامنے آ گیا تھا کہ 2 ہی جنس ہوتی ہیں، یا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اور ہر اسم بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ مذکر ہی ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت ہو۔ ہم نے صرف مؤنث پڑھنا تھا، اور مؤنث کو جب ہم نے دیکھا تو ہمارے سامنے مؤنث کی 2 کیٹیگریز آئی تھی۔
ایک جس کو ہم نے کہا تھا حقیقی مونس، اور دوسرا جس کو ہم نے کہا غیر حقیقی مونس۔ حقیقی مونس ایسا مونس جس کا فی الواقعہ مذکر موجود ہو، یعنی جس طرح سے آپ کو صرف اس کے معنی اگر آتے ہوں تو آپ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ ایک دو ایگزامپلس کی تھی، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا امون کہتے ہیں ماں، ہر زبان میں امون کے اگینسٹ میں بائی ڈیفالٹ اس کا مذکر موجود ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ابون، ابون کہتے ہیں باپ کو۔ اسی طرح سے بھائی کے لیے بہن تو اخو، اختن، یہ سارے وہ اسما ہیں جو کہ فی الواقع حقیقی ہیں۔ اب آ جاتا ہے غیر حقیقی میں۔ غیر حقیقی یہ آپ کا امپورٹنٹ ہے، اسی کو تھوڑا سا ہمیں پڑھنا ہے۔ اور غیر حقیقی کے حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ غیر حقیقی کی دو اقسام بن جاتی ہیں، ایک جس کو ہم کہتے ہیں علامتی، اور دوسری ہم جس کو کہتے ہیں سمائی۔ یہ علامتی مونس کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں اردو کے حوالے سے۔ فار ایگزامپل، پہلے ہم غیر حقیقی میں علامتی مونس کر رہے ہیں، میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں کرسی، میں آپ سے کہتا ہوں کرسی۔ جی ڈاکٹر تیمور صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ احتشام صاحب، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ احتشام صاحب، کرسی اردو زبان میں آپ اس کو مذکر استعمال کرتے ہیں کہ مؤنث استعمال کرتے مؤنث۔ ہیں؟ مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے ہلو۔ سوئی، جی مجھے بتائیے سوئی، اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں مذکر استعمال کرتے ہیں؟ مؤنث۔ مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں چابی، مؤنث۔ مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں سیڑھی، مؤنث۔ تو آپ نے ایک چیز دیکھی کہ آپ نے دیکھا کہ ہر وہ اسما جس کے آخر میں چھوٹی یا آتی ہے، عموماً آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اسما ہیں ان کو آپ مؤنث استعمال کریں۔ ایسے ہی ہے، کرسی، سوئی، چابی، سیڑھی، آپ نے ان اسما کو دیکھا اور آپ کے ذہن میں آیا کہ وہ اسما جن کے اوپر چھوٹی یہ آخر میں داخل ہوتی ہے، یہ عموماً اردو زبان میں مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن کامن سینس کا آپ خیال رکھتے ہیں۔ کامن سینس کا خیال رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھائی کے اندر بھی چھوٹی یہ استعمال ہوتی ہے نا سر، لیکن بھائی کو آپ مذکر کہیں گے کہ مؤنث کہیں گے؟ جی مذکر۔ مذکر۔ بھائی کو آپ مذکر کہیں گے، کامن سینس کا خیال رکھیں گے۔ اسی طرح سے جی آپ دیکھیں کہ میں آپ سے کہوں قصائی، تو قصائی جو ہے اس کو آپ مؤنث کہتے ہیں مذکر سمجھتے ہیں؟ مذکر سمجھتے ہیں۔ مذکر سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں چھوٹی ہے۔ اسی ہاں طرح سے موچی، اسی طرح سے موچی، اس میں بھی چھوٹی ہے آتی ہے۔ تو کامن سینس کا خیال رکھیں گے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں قصائی ہے یا موچی ہے، یہ ہوتا یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ قصائی کوئی مؤنث نہیں ہو سکتی، کوئی گوشت کاٹنے والی خاتون بھی ہو سکتی ہے نا، اسی طرح سے جوتے بنانے والی کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہے موچی۔ جی لیکن کچھ پروفیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں یا مخصوص ہو جاتے ہیں کسی ایک مخصوص جینڈر کے ساتھ، تو اسی مخصوص جینڈر میں ہی چلتی ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں گے میڈیکل پروفیشن میں جو گائنی پروفیشن ہے وہ خاص ہے بر صغیر میں عورتوں کے ساتھ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بر صغیر میں مرد گائنی نہیں ہوتے۔ مجھے ایک زمانہ یاد ہے جب میں پاکستان میں ہوتا تھا، میرے کچھ جو دوست یا میرے جو کولیگز جو میڈیکل پڑھ رہے ہوتے تھے
وہ زمانے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں لیٹ 80s کی، تو اس میں کبھی کبھار وہ کہتے تھے اس زمانے میں، مجھے ابھی تک یاد ہے، تو بڑا مشہور گائنی کا ڈاکٹر ہوتا تھا، مجید مچھی ہے ایسی کچھ نام تھا. تو جب وہ کہتے تھے تو ہم بڑے حیرت سے کہتے تھے ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ایک پروفیشن، مطلب کچھ پروفیشن ایسے ہوتے ہیں جو مخصوص ہو جاتے ہیں کسی ایک جینڈر کے ساتھ، تو وہ پھر وہی جینڈر اس کے ساتھ چلتا ہے. پر آج صرف سمجھانے کی بات یہ تھی، آپ کو جو پوائنٹ رکھنا تھا وہ یہ تھا کہ اردو زبان میں آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے حروف ہیں اسما کے اوپر، جب چھوٹی یہ داخل ہو جاتی ہے تو عموماً آپ کا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ جو اسما ہے یہ مؤنث اسما ہے. کامن سینس کا آپ خیال رکھیں. تو یہی سلسلہ عربی زبان میں بھی ہے. عربی زبان میں بھی جب ہم علامتی مؤنث کہتے ہیں تو علامتی مؤنث سے مراد ہے کہ کچھ ایسی علامات ہیں جو اگر اسما کے اوپر داخل ہو جائیں تو آپ کا غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ اسما جو ہے یہ مؤنث ہے. اب کون کون سی وہ علامتیں وہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلی علامت جو ہے اور سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے پہلی علامت اور سب سے امپورٹنٹ علامت جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں گولتا. یہ گولتا، اس کا جو نام ہے وہ اس کا نام ہے تائے مربوط. اور یہ گولتا بہت امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ. یعنی اوور 90% علامت کی جو سائن ہے نا وہ گولتا ہی آتی ہے. اگر آپ کو وہ حقیقی نہ ہو تو غیر حقیقی میں گولتا ہی عموماً آپ کی 90% علامت بنتی. فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں، میں آپ سے کہتا ہوں جنتن. اب جنتن گولتا آ گئی، آپ ذہن میں فوراً آ گیا کہ یہ اسما کیا ہے، یہ مؤنث ہے. کون سا مؤنث ہے؟ غیر حقیقی مؤنث ہے. اور غیر حقیقی مؤنث میں سے کون سا مؤنث ہے؟ علامتی مؤنث ہے. جنہ یہ عربی زبان کے اندر مؤنث ہے. اسی طرح سے کمرے کو کہتے ہیں، جیسے کمرے میں بیٹھے ہیں، اس کمرے کو کہتے ہیں عربی میں غرفہ. غرفتن، یہ غرفتن ہے، یہ بھی مؤنث ہے. اسی طرح سے قیامتن، یہ جو قیامت ہے یہ بھی بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ کیا ہے؟ مؤنث ہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر گولتا آ رہی ہے. لیکن کامن سینس کا خیال رکھیں گے، کامن سینس کا خیال رکھیں گے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں طلحہ، اب آپ مجھے بتائیں طلحہ تو مؤنث سے مذکر ہے؟ جی حفصہ، مذکر ہے. کیسے پتا چلا؟ اس میں تو گولتا لگی ہوئی ہے. یہ نام ہے اس لیے. یہ نام ہے، اور یہ نام جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ویسے آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یہ جتنے بھی نام آتے ہیں گولتا والے، جتنے بھی نام ہیں، یہ عرب کے یہاں جتنے بھی گولتا والے نام ہیں نا، یہ ایکچولی عورتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہ بعد میں جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ مردوں میں بھی استعمال ہو. لیکن اب یہ مردوں میں کامن ہے، اسی لیے اس میں چلتے ہیں. ایک اور ایگزامپل لے لیں. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں افسا خلیفتن، مجھے بتائیے مؤنث سے مذکر ہے؟ مذکر ہے. کیوں مذکر کیوں ہے؟ کیونکہ خلیفہ مذکر ہے. ہاں، کیونکہ یہ وہ جینڈر ہے، خلیفہ عورت بھی ہو سکتی ہے. خلیفہ بیسکلی ہوتا کیا ہے؟ جو ریپرزینٹیو ہوتا ہے نا کوئی، یہ عورت بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جو خاص ہمیں معلوم ہے، اویئرنیس ہے کہ زیادہ تر مذکر کے اندر ہوتا ہے. تو پہلا پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ جو پہلی علامت ہے مؤنث کی وہ تا مربوطہ ہے، گولتا ہے. اور یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے کسی مذکر صفات کو اگر آپ نے مؤنث صفات میں کنورٹ کرنا ہے تو وہاں بھی آپ گولتا کا استعمال کریں.
فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں مسلمون کا کیا مطلب ہے افسر؟ وہ مسلمان ہے. نہیں، مسلمون کیا آپ نے کہا دوبارہ کہیں؟ وہ مسلمان ہے. نہیں دیکھیں وہ مسلمان ہے نہیں کہ آپ اس کو مسلمون یہ بیسیکلی دیکھیں ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے. مسلمون کیا ہے؟ مسلمان ہونا وہ ایک مسلمان مرد، مسلمون ایک مسلمان مرد، اور مسلمان ہونا بیسیکلی صفت ہے، کیونکہ جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ مرد ذات ہے نا. وہ مرد جو ہے وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے، وہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں اس کی صفات ہیں. تو مسلمون ایک مرد مسلمان. اب مجھے اگر اس کو ایک مرد مسلمان کو کنورٹ کرنا ہو مونس میں تو میں کیا کرتا ہوں؟ گول تا کا استعمال کرتا ہوں. اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو آخری حرف ہوتا ہے مذکر کا، جو آخری حرف ہے وہ کیا ہے؟ میم ہے نا. میم کے اوپر فتح لگا کے گول تا لگا دوں گا تو یہ ہو جائے گا مسلمہ، اور میں گول تا لگا دوں گا اس کے ساتھ مسلمتن کا مطلب کیا ہو گیا؟ ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان عورت. اشتیاق صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی. زوہا صاحبہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ جی زوہا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. جی مائک کا پرابلم تھا. جی مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں نے جس طرح سے مسلم تھا، اگر میں نے آپ سے کہنا ہو مومن تو مومن کی کیا معنی ہے؟ ایمان والا. مومنون کے کیا معنی ہوا؟ ایمان والا ہے. ایک مومن مرد، ایک مومن ایمان والا آدمی یا ایک ایمان والا مرد. مجھے اگر اس کو مؤنث کرنا ہو تو کیا کروں گا؟ مومنتن. تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ تا مربوطہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ اتنی امپورٹنٹ علامت ہے کہ عام اسماء کے اندر بھی آتی ہے، اور اگر آپ نے کسی صفات کو، مذکر صفات کو اگر مؤنث کے اندر کنورٹ کرنا ہو تو آپ گول تا کا استعمال کرتے ہیں. اور طریقہ کار کیا ہے کہ آخری حرف کے اوپر فتح دے دیتے ہیں. جیسے مسلمون کے اوپر تو تنوین تھی نا، تو آخری حرف پہ آپ نے فتح دیا اور پھر آپ نے گول تا آگے لگا دی. ایک بات ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا دیں، ایک بات، اسم کی بنیادی حالت ہمیشہ یاد رکھیے گا حالت رفع ہوتی ہے. اسم کی بنیادی حالت ہمیشہ حالت رفع ہوتی ہے. اگر وہ حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ اسم کی جو بنیادی حالت ہے وہ ہمیشہ حالت رفع ہے. اگر آپ کسی سے کوئی آپ سے پوچھے کتاب تو آپ اس کو کتاب بن کہتے ہیں، آپ اس کو کتاب بن یا کتاب بن نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا سر؟ اس طرح سے اگر آپ سے کوئی قلم تو آپ اس کو قلمن کہتے ہیں، آپ اس کو قلمن یا قلمن نہیں کہتے. تو اگر حالت نصب یا جر ہوگی تو ہمیشہ یاد رکھیں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. یہ پوائنٹ ہمیشہ رکھیں. تو پہلی علامت غیر حقیقی مونس کے اندر علامتی کے اندر جو پہلی علامت ہے وہ گول تا یا تائے مربوط ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں، کامن سینس کا ہمیشہ خیال رکھیں گا. ٹھیک. جو دوسری علامت ہے
میں اس کی آپ کو پکچر کھینچ دیتا ہوں تاکہ میں اس کو مٹا دوں. جو اس کی دوسری علامت ہے سر، جو اس کی دوسری علامت ہے وہ کہلاتی ہے الف ممدودہ. دوسری علامت ہے اس کی، وہ کہلاتی ہے الف ممدودہ. اور الف ممدودہ کیسے لکھا جاتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے الف ممدودہ کی، اس کو نوٹ کر لیں آپ. الف ممدودہ کی پہچان یہ ہے کہ فتح ہوگا، اس کے بعد الف ہوگی اور اس کے بعد حمزہ ہوگا. فتح ہوگی، الف ہوگا اور حمزہ ہوگا. یہ اس کی پہچان ہے. جب بھی کسی اسم کے آخر میں آپ کو اس قسم کی کوئی چیز نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ الف ممدودہ ہوتا ہے. اور الف ممدودہ کے حوالے سے ایک پوائنٹ اور بھی نوٹ کر لیں کہ الف ممدودہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اس کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوتی، اس کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوتی. اب آپ اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں صحراؤ. صحراؤ کس کو کہتے ہیں سر؟ ریگستان کو. صحرا کس کو کہتے ہیں؟ ساتھ صاحب کس کو کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. ریگستان. ریگستان کو. تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر آپ کو پتہ چل گیا کہ الف ممدودہ داخل ہوا. الف ممدودہ کی نشانی کیا ہے کہ حمزہ ہوگا، حمزہ سے پہلے الف ہوگا اور الف سے پہلے آپ کو جو بھی حرف ہوگا اس کے اوپر فتح نظر آئے گی. تو دیکھیں یہ ذہن میں آپ کے بیٹھنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ الف ممدودہ کی نشانی ہے. صحراء ریگستان. ریگستان کو عربی زبان میں مؤنث ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ الف ممدودہ کی جو بھی الف ممدودہ سے جو لفظ آتے ہیں یہ غیر منصرف بھی ہوتے ہیں. یہ بھی نوٹ کر لیا. یعنی جب غیر منصرف ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوگی اور حالت جر کو وہ قبول نہیں کرے گا. ایک اور ایگزامپل لے لیں. ایک اور ایگزامپل لے لیں. میں آپ سے کہتا ہوں زرقاء. زرقاء ہمارے یہاں تو زرقاء میرے خیال میں نام بھی رکھا جاتا ہے، لیکن زرقاء دراصل کلر ہے، نیلے رنگ کو کہتے ہیں. زرقاء یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ جو کلر ہوتے ہیں یہ مذکر کے لیے الگ استعمال ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے الگ استعمال ہوتے ہیں. لیکن ایک بار پھر کامن سینس کا خیال رکھیں گے آپ. کامن سینس کا خیال رکھیں گے. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں شہداء. مجھے بتائیں شہداء مذکر ہے مؤنث ہے؟ ساتھ ساتھ جی مذکر ہے. مذکر ہے. کیوں مذکر کیوں ہے؟ عورتیں شہید نہیں ہو سکتی؟ نہیں، لیکن وہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ کامن سینسکلی دیکھیں تو پروفیشن کے لحاظ سے یا جس طریقے سے وہ استعمال ہوتا ہے وہ اس کو اس طرف لے کے جاتا ہے کہ یہ مذکر ہے. بالکل. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، چلیں آپ سے بات جب چھڑی ہے مجھے بتائیں شہید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شہید کس کو کہتے ہیں؟ گواہی دینے والا، گواہی، شہادت دینے والا، حاضر ہو، جو موجود ہو، حاضر ہو. مجھے بتائیں کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے جی اس کو بھی شہید کہتے ہیں نا؟ جی بالکل. قرآن مجید میں کہیں اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو شہید کہا ہے؟ کسی کو یاد ہے کچھ؟ جی مجھے تو یاد نہیں آ رہا کسی جگہ پر استعمال ہوا. کسی اور صاحب کو، کسی اور صاحبہ کو؟
قرآن مجید نے کیا اللہ کی راہ میں جو مر جاتا ہے اس کو شہید کہا ہے؟ نہیں جی، قرآن مجید میں صرف وہ مارے جانے یا قتل کیے جانے کا ذکر ہے، شہید کا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ جو ہماری راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، تو ہم اس کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ یہ بتائیے، سوال یہ ہے۔ وہ اسلام کی سچائی کی صداقت اور شہادت پہ اس نے اپنی جان دی، اللہ کی اسلام اور دین کے لیے۔ میرا خیال سے کیونکہ وہ اب تک زندہ ہیں، یعنی وہ زندہ ہیں، مرے نہیں، موجود ہیں۔ یہ تو الگ سوال ہے، یہ الگ سوال ہے، یہ الگ ہے، اس میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے جو آپ نے بھی کہی ہے، بالکل درست ہے کہ وہ مر کے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس چیز کے لیے اس نے جان دی تھی وہ حق ہے، جس چیز کے لیے اس نے جان دی وہ حق ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں، حالانکہ اس نے جان دی ہے۔ اور ابھی عمر آپ نے کہا کہ وہ زندہ ہے، تو وہ زندہ ہے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں وہ؟ اللہ انہیں اپنی طرف سے رزق دیتا ہے۔ رزق سے کیا مطلب؟ رزق کس کو کہتے ہیں؟ جو ابھی آج آپ نے افطار میں کھایا اس کو کہتے ہیں رزق کا؟ نہیں، وہ تو رزق کا حصہ ہے، کھانا پینا، رزق تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ رزق کے لفظی معنی کیا ہیں؟ رزق کے اصل معنی کیا ہیں؟ رزق کا اصل معنی کیا ہے؟ رزق کا اصل معنی ہے عطا کرنا، رزق کا اصل معنی ہے عطا کرنا۔ اسی لیے یہاں ایک تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے جب اللہ کہتا ہے نا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو، ہم نے انہیں عطا کیا ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ کھانا پینا وہاں دیا ہوا ہے، ان کو وہاں میرے خیال میں جاوید کی نہاری بھی مل رہی ہوگی، اور اس کو جو ہے میرے خیال میں کچھ ٹکے وکے بھی مل رہے ہوں گے۔ تو رزق کے اصل معنی ہے عطا کرنا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو عطا کیا ہے، کیا عطا کیا یہ میں اور آپ نہیں جانتے، اور اللہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم ان کو مردہ نہ کہو، ہم نے انہیں عطا کیا ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھو۔ اب وہ کس حالت پہ زندہ ہیں یہ ہم نہیں جانتے، اور نہ ہمیں اس کے اوپر کوئی بحث کرنی چاہیے، اس کو متشابہات کہتے ہیں۔ دو علامتیں ہمارے سامنے آ گئیں، ایک علامت آئی جس کو ہم گولتا کہتے ہیں، تائے مربوطہ، اور ایک دوسری علامت آتی ہے الف ممدودہ۔ تائے مربوطہ پہ ذہن میں رکھیں 90% یہی استعمال ہوتی ہے، الف ممدودہ، اور جو ایک اور آخری ایک اور رہ گئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بہت کم استعمال ہوتی ہے، لیکن کامن سینس کا آپ اس میں خیال رکھیں۔ جو تیسری اور آخری ہے علامت، اس کو ہم کہتے ہیں الف۔ الف مقصورہ کی پہچان کیسی ہے اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ الف مقصورہ کی پہچان اس طرح سے ہوتی ہے سر کہ یا ہوتی ہے اور یا سے پہلے کھڑی زبر ہوتی ہے، یا ہوتی ہے اور یا سے پہلے کھڑی زبر ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں حسنہ، حسنہ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو خواتین کا نام ہوتا ہے، لیکن حسنہ کے اندر جو ہے کہ اصل معنی جو ہے نا وہ بہت حسین کے لیے ہوتا ہے، بہت اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ مونس کے لیے سپرلیٹو ڈگری استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے آپ کے کبرا، ہمارے یہاں تو یہ نام بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن کبرا کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا، تو عورتوں کے لیے تو بہت بڑی، عورتوں کے لیے ہے تو بہت بڑی۔ جس طرح سے الف ممدودہ غیر منصرف ہوتا ہے نا، الف مقصورہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مبنی ہوتے ہیں، ان کی ایک ہی حالت رہتی ہے۔ کامن سینس کا اس میں خیال رکھیں گے آپ۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں موسیٰ، اب یہ موسیٰ مجھے بتائیں مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ جی سر، جی مذکر، لیکن ہاں اس میں آیا تو وہ رہا ہے الف مقصورہ آ رہی ہے۔
لیکن یہ مردوں کے نام میں آتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, موسیٰ تو نبی کا نام ہے نا؟ جی موسیٰ نبی کا نام ہے, اور نبیوں کے نام کے بارے میں میں نے آپ سے کہا کہ تمام غیر منصرف ہوتے ہیں سوائے 6 کے, لیکن اس کی شکل تو مبنی آ رہی ہے, اس کی شکل تو مبنی آ رہی ہے نا. جی تو کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب جو میرا اسٹیٹمنٹ پہلا والا تھا وہ میں نے اس کا آپ کو سب غلط بیانی کی. ایسے ہی ہے نا سر؟ گھبرائے نہیں سر, ہمارا کپتان کہتا ہے گھبرانا نہیں, آپ لوگ گھبرا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں رول آؤٹ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں مستثنا ہوں گی اس رول سے. مستثنا نہیں, ایکچولی چکر ایسا ہے کہ اصل میں یہ جو نام ہے نا یہ موسیٰ نہیں ہے, اس کا جو اصل نام ہے یہ ہے موسیٰ یو. موسیٰ یو یہ آپ آگے انشاءاللہ جا کے 5 مہینے کے بعد آپ جا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ تبدیلیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے پھر کچھ کلموں میں تبدیلی آ جاتی ہے, تو اس کے جو حرکات ہوتی ہیں وہ پھر تبدیل ہو جاتی ہیں. تو بیسیکلی یہ اس کا اصل جو نام تھا وہ تھا موسیٰ یو. اسی طرح سے عیسیٰ بھی جو تھا نا وہ عیسیٰ یو تھا. زکریا بھی جو ہے وہ زکریا یو ہے. تو یہ کس وجہ سے چینج ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. ذہن میں آپ کے یہ رہنا چاہیے, میں صرف آپ کو موسیٰ کے بارے میں اس لیے بتایا, موسیٰ, عیسیٰ, زکریا یہ تمام کے تمام لکھے مبنی کی طور پہ جاتے ہیں, ان کی ایک ہی حالت رہتی ہے, لیکن یہ کہلائیں گے ہمیشہ غیر منصرف. اس کو آپ مبنی نہیں کہیں گے, ان کو آپ ان انبیاءوں کے نام کو غیر منصرف ہی کہیں گے, لیکن اس میں کچھ تبدیلی آ گئی, وہ تبدیلی انشاءاللہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ آگے جا کے پتہ چل جائے گی. تو پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں آ گئی جنس کے حوالے سے کہ جنس 2 ہوتی ہیں, ایک مذکر ایک مؤنث. ہم نے صرف اور صرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مؤنث کو پڑھا ہے, کیونکہ ہم مؤنث پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی مذکر ہمارا کور ہو جائے گا. مؤنث کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے کہ مؤنث 2 قسم کا ہوگا, ایک جس کو ہم حقیقی مؤنث کہیں گے اور دوسرا جس کو ہم غیر حقیقی مؤنث کہیں گے. حقیقی مؤنث کا مطلب ہے کہ ایسا مؤنث کہ جس کا فی الواقعہ آپ میں مذکر موجود ہو. غیر حقیقی مؤنث کے اندر 2 اقسام ہمارے سامنے آئیں. ایک جس کو ہم نے پہلے کہا حقیقی اپنا علامتی, اور دوسری سمائی. علامتی 3 علامت ہیں. اسم کے آگے اگر آپ کو اس 3 علامت میں سے کوئی ایک علامت مل جائے تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ سوال آ جائے گا کہ یہ مؤنث ہے. وہ 3 علامتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی ہے گوتا, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو مذکر کی صفت کو بھی چینج کرنا ہو مؤنث میں تو آپ گولتا لگا کے اس کی صفت کو چینج کر دیتے ہیں. کامن سینس کا آپ خیال رکھیں گے ہمیشہ, کیونکہ کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جو خاص مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں, گو کہ اس کے اوپر جو ہے وہ علامات وہی آتی ہیں جو علامات مؤنث کی ہوتی ہیں, چاہے وہ گولتا ہو, چاہے وہ الف ممدودہ ہو, چاہے وہ الف مقصورہ ہو. الف ممدودہ اور الف مقصورہ جو ہے نا آپ سمجھ لیں یہ 95% کور کرتا ہے, اور جبکہ یہ 2 جو ہے یہ 5% نہیں کور کرتا. ٹھیک ہے, تو مین آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ 3 علامتیں گولتا, الف ممدودہ اور الف مقصورہ. الف ممدودہ کے حوالے سے پوائنٹ آپ کے پاس ذہن میں رہنا چاہیے کہ الف ممدودہ غیر منصرف ہوتا ہے, تو اس کا مطلب اس میں تنوین داخل ہوگی اور یہ حالت جر کو قبول نہیں کرے گا. الف مقصورہ یہ مبنی ہوتا ہے, اس کی ایک ہی حالت رہتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ یہ حالت نصب میں ہے, حالت رفع میں ہے, کہ حالت جر. ٹھیک ہے سر جی, یہاں تک کلیئر ہے؟ اس میں کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھیں پلیز. کسی کا بھی اگر کوئی سوال ہے اوپر سے لے کے نیچے تک, عروج سے لے کر زوحہ تک, کسی کے پاس کوئی سوال ہے اس ریلیٹڈ تو مجھ سے پوچھ لیں پلیز. کوئی سوال نہیں ہے؟ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ سوال کوئی نہیں, مشکل ہے. سوال مشکل ہے؟ کیا چیز مشکل ہے سر؟ مشکل ہوتا جا رہا ہے, یاد رکھنا مشکل ہے. ارے نہیں, کوئی مشکل نہیں, کوئی چیز مشکل نہیں, ذہن میں رکھیں سب آسان ہے. ایک دفعہ جب پڑھنا شروع کریں گے اس کو یاد تھوڑی کرنا ہے,
بس صرف ذہنوں میں اپنے آپ کو بٹھانا ہے. آپ نے کبھی فارمیسی کو دیکھا ہے؟ فارمیسی شاپ کو دیکھا ہے نا؟ فارمیسی والا کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی میڈیسن کی جب پرسکرپشن جاتی ہے تو وہ لیتا ہے اس کو اور وہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے نا یہ پین کلر ہے. اس کو پتا ہوتا ہے اس نے پین کلر جو نا فلانے والے سیکشن میں رکھی ہوئی اور اسے صرف اس سیکشن میں رکھا ہوا ہے. اور اب تو جو ماڈرنائز فارمیسیز ہیں اس میں تو انہوں نے کلرنگ بھی کی ہوئی ہو. تو آپ نے بیسکلی اپنے دماغ کے خانوں میں جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جو ہے نا جگہیں بنا کے رکھنی ہے اور جیسے جیسے آپ شروع کریں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے آتا رہے گا. اس چیز سے بے فکر ہے, مشکل کوئی چیز نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کسی نے انجینئرنگ کی بھی ہے, کسی نے ڈاکٹری کی بھی ہے, کسی نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی بھی ہے, کسی نے MBA کیا ہوا ہے. سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. کیسے آ گیا نا سر, یہ بھی آ جائے گا. اس میں کیا مطلب, یہ تو پھر اللہ کا کلام ہے, اللہ کی زبان ہے. صرف آپ اپنی ہمت دکھائیں گے, اللہ تعالیٰ خود آپ کی اس میں مدد کرے گا. کسی کی ضرورت نہیں انشاءاللہ. اس میں جو موسیٰ اور شہداء اور طلحہ اور یہ سب ایگزامپلز آپ نے صرف سمجھانے کے لیے لگائی ہیں, یہ مطلب یہ مؤنث کی مثالیں نہیں ہیں, صرف سمجھانے کے لیے آپ نے لکھا ہے. ہاں, یہ میں نے آپ کو مطلب میں نے آپ کو صرف اس لیے بتائی ہیں کہ اب جیسے میں نے آپ سے کہہ دیا, فار ایگزامپل میں نے آپ سے کہا کہ گول تا جو ہے علامت ہے مؤنث کی, تو اب میں نے آپ سے کہا گول تا علامت ہے مؤنث کی, تو طلحہ میں بھی تو جو ہے وہ گول تا آ رہی ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں تو آ رہی ہے. تو وہاں کامن سینس کا خیال رکھنا کہ جو طلحہ ہے یہ نام, یہ مردوں کے نام کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کو ہم مؤنث نہیں کہیں گے. اسی طرح سے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ خلیفہ ہے, خلیفہ یہ نام جو ہے یہ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس لیے اس کو مذکر ہی کہیں. اسی طرح سے شہداء ہے, الگ گو کے اس کے اوپر جو ہے وہ الف ممدودہ داخل ہے, لیکن چونکہ یہ جینڈر جو ہے عموماً مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کو ہم مؤنث ٹریٹ نہیں کرتے. اسی طرح سے جو ایسے آپ کے سامنے جو الف مقصورہ پہ آئے تھے اس میں بہت سارے ایسے نام آئیں گے, یہ چیزیں آئیں گی جو آپ کو پتا ہے کہ خاص مردوں کے ساتھ ہیں, تو اس کو پھر آپ مذکر نہیں. یہ میرا پوائنٹ. نہیں, یہ جو زرقہ جس طرح سر آپ نے بتایا تھا, تو یہ بھی مذکر اسی کی ایگزامپل میں ہی آئے گا کہ مذکر ہے. نہیں, مذکر کیوں ہے مجھے بتائیں. زرقاؤ جو ہے اس کے اوپر تو آپ کو الف ممدودہ نظر آ رہا تھا نا. جی جی, زرقاؤ پہ تو الف ممدودہ نظر آ رہا تھا, اور زرقا ہمارے ملک میں تو خواتین میں نام نہیں ہوتا. جی بالکل. نہیں تو پھر یہ مؤنث ہوا, پھر یہ زرقاؤ. جی, زرقاؤ مؤنث ہی ہے. ٹھیک, زرقاؤ مؤنث ہی. اچھا جی, اب دوسرا تھا جب ہم نے غیر حقیقی مؤنث کیا تو اس میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں, ایک علامتی اور دوسری آئی سمائی. اس سمائی کو ذرا نوٹ کر لیں. یہ جو سمائی ہے, اس سمائی سے مراد کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں آپ. میں آپ سے کہتا ہوں, مجھے بتائیے ناک ہے نا, ناک کو اردو زبان میں آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ دونوں طرف, کوئی مذکر بھی کر لیتا ہے, کوئی مؤنث. نہیں یار, ایسا نہ کریں سر جی, یہ زیادتی ہو جائے گی. ایسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرا ناک, کوئی کہتے ہیں میری ناک. عموماً ویسے کیا ہے مؤنث. ناک ہوتی ہے, ہوتا نہیں ہے. ناک ہوتی ہے. آنکھ مجھے بتائیے, آنکھ مؤنث. دیوار مؤنث. اب مثال کے طور پہ میں اگر یہ تینوں لفظوں کو لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے, میں نے ناک بھی لکھ دیا, ادھر آنکھ بھی لکھ دیا, اور دیوار بھی لکھ دیا. اب پہلے مجھے بتائیں کہ اس ناک کے اگینسٹ میں کوئی حقیقی مذکر ہو سکتا ہے اس کا؟ ناکا کوئی چیز ہوگی؟ نہیں ہوگی. نہیں. آنکھا بھی نہیں ہوگی کوئی چیز, دیوارہ بھی کوئی چیز نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے یہ حقیقی مؤنث تو نہیں ہو سکتا. آپ اس کا مطلب غیر حقیقی مؤنث وقت میں اگر میں جاؤں تو غیر حقیقی مؤنث میں جاؤں گا تو ہم نے پڑھا علامتی. تو مجھے بتائیں, ناک کو میں نے مؤنث کا, آنکھ کو میں نے مؤنث کا, دیوار کو میں نے مؤنث کا, اور ہمارے پاس اردو زبان میں جو علامت نظر آئی وہ کیا آئی؟ چھوٹی یا کی آئی نا. چھوٹی یا ہم نے دیکھی تھی نا اردو زبان میں,
जी जी हमने कहा चारपाई, हमने कहा चाबी, हमने कहा सीढ़ी, हमने कहा गाड़ी, इन सब में छोटी या नजर आई तो हमने कहा उर्दू जबान में जिसमें छोटी या आती है ये अलामत बन जाती है मोनस की। लेकिन मुझे पता है नाक को मैं मोनस कहता हूँ, इसके अंदर तो छोटी या नहीं है। आंख को भी मैं मोनस कहता हूँ, इसमें भी छोटी या नहीं है। दीवार को भी मोनस कहता हूँ, इसमें भी छोटी या नहीं है। इसका मतलब है समाई से मुराद है कि जो अहले जबान है, जो अहले जबान इसको इस्तेमाल करता है, मुझे भी वही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर आज मैं किसी से उर्दू सीखने जाऊंगा तो उर्दू सीखने वाला मुझे यही कहेगा ना कि नाक को मैं मोनस कहता हूं तो तुमने नाक को मोनस ही लेनी है, यही करेगा ना, तो वो समाई है। तो अरबी जबान में भी कुछ ऐसे अस्मा हैं जिनको अहले जबान मोनस लेते हैं। उसका क्या रीजन है, ना उस रीजन में हमें जाने की जरूरत है, ना हमारा वो कोई ऑब्जेक्ट मकसद है। तो उसकी भी कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं। जो पहली कैटेगरीज है, पहली कैटेगरी में आता है तमाम हरूफुल हिजा। हरूफुल हिजा से क्या मुराद है? अल्फाबेट्स जो अरबी जितने अल्फाबेट्स हैं ये अरबी जबान में मोनस ट्रीट कहलाते हैं। जितने भी अल्फाबेट्स हैं ये अरबी जबान में क्या कहलाते हैं? ये मोनस। सब के सब मोनस कहलाते हैं। इसी तरह से तमाम मुल्कों और शहरों के नाम, तमाम मुल्क और शहरों के नाम, ये तमाम के तमाम मोनस कहलाते हैं। तमाम मुल्कों और शहरों के नाम गैर मुनसरिफ भी हैं, अगर आपको याद हो। अब आपको पता चला है ये मुल्कों और शहरों का नाम गैर मुनसरिफ भी है और मोनस भी। ठीक है, अब कोई भी नाम है आप ले लें, लाहौर, कराची, मदीना, मक्का, पाकिस्तान, इंडिया, जो भी लेना चाहें, तमाम मुल्कों, शहरों, इवन जो कबीले होते हैं ना, कबीले, उनके नाम भी जो है ना मोनस ही कहलाते हैं। ये भी मोनस की कहलाते हैं। दो कैटेगरीज आपके सामने आ। तीसरी कैटेगरीज ये है हवाओं के नाम। पहली वाली कौन सी है? पहली बार ये बेटा हरूफ हिजा, अल्फाबेट्स। जो अल्फाबेट्स होते हैं इसको भी अरबी जबान में मोनस ट्रीट किया जाता है। दूसरी है मुल्क और शहरों के नाम, कबीलों के नाम। तीसरा है हवाओं के नाम। अरब के अंदर एक बड़ी खूबसूरत चीज है, इनको जिस चीज से बड़ा प्यार होता है ना, इसके बड़े बड़े नाम रखते हैं, मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो हवाओं के बहुत सारे नाम हैं। यानी तेज हवाओं के लिए रीहुन इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसी तरह से गर्म हवा होगी, आपको कुरान मजीद में उसके लिए लफ्ज मिलेगा समूम, समूम। तो तमाम हवाओं के नाम ये भी सब के सब मोनस हैं। ठीक है सर जी। चौथी कैटेगरी, मुझे नहीं मालूम आप में से कौन लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन बहरहाल कैटेगरी है तो मैं लिख देता हूं, शराबों के नाम। जितनी शराबें हैं ना उन सब के नाम। कोई मेरे ख्याल में कोई प्रेजेंटेशन चला रहा है, उसको अगर चाहिए प्रेजेंटेशन को रोक दे, ये तो वीडियो से ही नहीं आएगी। अच्छा जी, शराबों के नाम। ये जितनी भी शराबें हैं ना इन सब के नाम भी जो है वो मोनस में आते हैं। ये मेरे ख्याल में कोई प्रेजेंटेशन चला रहा है, मेरे ख्याल में सबा कौसर साहब है। ये अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को रोक दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो आपका जो वीडियो जो बाद में लोड करूंगा तो वो सही नहीं आएगी। ये
سوری شرابوں کے نام جو ہے نا یہ بھی تمام کے تمام مؤنث کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 5ویں کیٹیگری ہے دوزخ اور آگ کے نام. دوزخ کے بھی جتنے نام ہیں یہ بھی تمام کے تمام جو ہے وہ مؤنث ٹریٹ کیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دوزخ کے جو ہے بہت سارے درجات ہیں. آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا جہنم، پھر آپ نے پڑھا ہوگا جہیم، پھر آپ نے پڑھا ہوگا سعیر، پھر آپ نے پڑھا ہوگا سقار. یہ تمام کے تمام جو ہے نا یہ اس کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ یہ تمام کے تمام جو ہے نا مؤنث ٹریٹ ہوتے ہیں دوزخ کے نام. اچھا جی ایک بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے انسان کے وہ تمام اعضاء، انسان کے وہ تمام اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں جو پیر ہیں وہ تمام کے تمام مؤنث ٹریٹ کیے جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہاتھ ہے، ہاتھ کو یدن کہتے ہیں. انسان کے اعضاء جو جوڑوں میں ہوں، جو پیر ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ ہیں، ہاتھ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یدن. آنکھ ہیں، یہ دو آنکھیں ہیں نا، عین. کان ہے، یہ دو جوڑوں میں ہے نا کان سر. اذن. لیکن ناک جو ہے، ناک یہ واحد ہے، یہ مذکر. اسی طرح سے جو سینہ ہے، پیٹ ہے، یہ بھی مذکر کے اندر ٹریٹ ہوگا. لیکن وہ چیزیں جو جوڑوں سے زیادہ ہیں، مثال کے طور پہ جیسے دانت ہیں یا جیسے بال ہیں. دانت ہیں، دانت دو سے زیادہ ہوتے ہیں نا، بال وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی مذکر ہی ٹریٹ کراتے ہیں. تو مؤنث میں صرف وہ آئیں گے جو کہ دو میں ہے. تو آپ کے پاس جو کیٹیگری آ گئی وہ کیا آ گئی؟ حروف الہجاء آ گئے، ملک و شہروں کے قبیلوں کے نام، ہواؤں کے نام، شرابوں کے نام، دوزخ کے نام، اعضاء جو کہ جوڑوں کی شکل. اچھا جی اس کے علاوہ کچھ ایسے نام ہیں، کچھ ایسے اسما ہیں جو قرآن مجید میں بہت استعمال ہوئے، جو ان کیٹیگریز میں فال نہیں ہوتے لیکن قرآن مجید میں بہت استعمال ہوئے. اور یہ قرآن مجید میں تمام کے تمام جو ہیں وہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوئے. میں چاہتا ہوں ان کو ضرور آپ اچھی طرح سے نوٹ کریں اور آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. سب سے پہلے ہے سما. سما کس کو کہتے ہیں سر؟ سما کس کو کہتے ہیں؟ سننے کو. سننے کو. آسمان. اچھا آسمان کو سماؤں. اسی طرح سے حربن. حربن کس کو کہتے ہیں سر؟ حربن کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو کہتے ہیں. اسی طرح سے شمسن. شمسن کس کو کہتے ہیں سر؟ سورج. سورج. عربی زبان میں سورج جو ہے نا یہ مؤنث ہے. اردو میں کیا ہے سورج؟ مذکر. مذکر. اسی طرح سے نارن. نارن کس کو کہتے ہیں سر؟ نار. آگ. آگ یہ بھی مؤنث ہے. یہ دیکھیں یہاں کور ہو گئی. آگ ویسے آپ کی اس جگہ پہ کور ہو جاتی ہے. دوزخ. دوزخ میں بھی آگ ہی ہے نا، تو دوزخ میں بھی نارون آپ کی آگ کور ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جی ایک سوال یہ تھا جی بولے باس کہ آسمان جو ہے وہ مذکر ہے، اس کے بعد جنگ مذکر ہے، پھر شمس مذکر مؤنث ہے. اچھا یہ مؤنث ہے. I was not found. آسمان مؤنث ہے. ہاں یہ سب مؤنث. میں نے آپ سے کہا کہ یہ وہ نام ہیں جو ان لسٹوں میں فال نہیں کرتے لیکن یہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوئے
اور یہ تمام کے تمام مونس ہیں. میں لکھ دیتا ہوں اوپر, یہ تمام کے تمام سر یہ سب مونس ہیں. یہ سب سمائی مونس ہیں, سمائی مونس یہ سب سمائی مونس ہیں, یہ سب سمائی مونس ہیں. کیونکہ دیکھیں نا ان کے اوپر کوئی آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی, کوئی علامت تو مل ہی نہیں رہی نا, کہیں کوئی علامت تو مل ہی نہیں رہی. اور ان کے ہم ان کو متفرق سمائی مونس کہہ سکتے ہیں ساتویں کیٹیگری. یہ متفرق ہیں, یہ ان کو متفرق ہی کہیں آپ سنری کہہ لیں آپ. نفسن, نفسن کس کو کہتے ہیں سر؟ نفس کس کو کہتے ہیں؟ جان کو. جان کو. اسی طرح سے عصا, عصا کس کو کہتے ہیں سر؟ لاٹھی یا لاٹھی کو. موسیٰ کی عصا تو مشہور ہے نا جی. اسی طرح سے سبیل, یہ سبیل وہ والی نہیں ہے جو آپ محرم میں لگاتے ہیں. یہ سبیل کے کیا معنی؟ راستہ. ایک وہ بھی ہے نا جو آپ محرم میں لگاتے ہیں. جی جی. راستہ کتنا ہو گیا سر؟ 1 2 3 4 5 6 7. ابھی کچھ اور ہے, چند ایک اور ہے جو زیادہ استعمال میں. خمرن, چاند. نہیں خم امرن, وہ کم ہے, اچھا وہ قمرن ہے. وہ وہ قمرن بھی نہیں, شراب کے خمرن ہے. شراب کے لیے کہتے ہیں شراب ہے, شراب. جی. یہ شراب کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے دلون, دلون کس کو کہتے ہیں؟ پانی بھرنے کی جو ڈول نہیں ہوتی ہے, پانی بھرنے کی جو ڈول ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں. اسی طرح سے جہنم, اسی طرح سے ایک اور میں آپ کو بتاؤں, رویا. رویا کس کو کہتے ہیں؟ جی سر, رویا کس کو کہتے ہیں؟ عروج بٹ صاحبہ. خواب کو کہتے ہیں. خواب کو کہتے ہیں. خواب کو کہتے ہیں. تو دیکھیں جی آپ کے سامنے مونس کے حوالے سے 2 باتیں آ گئیں کہ مونس جنس کے حوالے سے کہ جنس جو ہے وہ یا تو مذکر ہوگی یا مونس ہوگی. عربی زبان میں ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مونس ثابت نہ ہو جائے. عربی زبان میں ہر اسم جو ہے وہ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مونس ثابت نہ ہو جائے. تو ہم نے صرف مونس کو پڑھا اور مونس کے حوالے سے ہمارے سامنے 2 چیزیں آ گئی کہ مونس یا تو حقیقی ہوگا یا غیر حقیقی ہوگا. حقیقی مونس کا مطلب ہے کہ ایسا مونس کہ جس کے فعل واقعہ مذکر موجود ہو. آپ کو صرف اس کا معنی معلوم ہو تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. غیر حقیقی مونس کے اندر 2 چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے کہ علامتی مونس اور دوسری آتی ہے سمائی مونس. علامتی مونس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی علامات ہیں جو اسم کے آخر میں جب آتی ہیں تو اس سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مونس ہے کہ نہیں ہے. وہ علامتیں 3 ہیں. علامتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی علامت ہے گول تاپ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, دوسری ہے الف ممدودہ, تیسری ہے الف مقصودہ. لیکن کامن سینس کا خیال رکھیں گے کیونکہ کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر یہ تینوں علاماتیں تو آتی ہیں لیکن یہ نارملی استعمال ہوتے ہیں مذکر کے, تو وہ کامن سینس کا خیال رکھیں گے. دوسری کنڈیشن ہے سمائی کنڈیشن جس کو اہل عرب کہتا ہے کہ یہ مونس ہے. اس کی کچھ کیٹیگری ڈیفائنڈ ہو گئی ہیں. حروف الہجاء تو خیر استعمال ہی نہیں ہوتا لیکن ایک کیٹیگری اس کے میں نے آپ کے سامنے رکھا. ملک و شہروں کے تمام نام یہ مونس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ہواؤں کے نام یہ بھی استعمال ہوتے ہیں. شرابوں کے نام یہ بھی مونس استعمال ہوتے ہیں. دوزخ کے جتنے بھی نام ہیں
آپ کو قرآن مجید میں تقریباً 7 طبقات ملیں گے دوزخ کے، تمام کے تمام مونس فیٹ ہوتے ہیں. انسان کے وہ اعضاء جو کہ جوڑوں کی شکل میں، چاہے وہ 2 ہاتھ ہوں، 2 پیر ہوں، پٹلیاں ہوں، آپ کی آنکھیں ہوں، کان ہوں، یہ تمام کے تمام ان کو مونس ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہ اعضاء جو کہ سنگل ہیں یا وہ اعضاء جو 2 سے زیادہ ہیں ان کو مذکر ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی چند ایسے اسما ہیں جو قرآن مجید میں بہت استعمال ہوئے ہیں اور ان کو اہل عرب جو ہے مونس سے ٹریٹ کرتا ہے، ان کسی لسٹوں میں نہیں آتے ہیں. وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. سماع، اس میں ایک اور امپورٹنٹ ہے زمین. زمین جو ہے، زمین کو بھی جو ہے وہ مونس سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اردن، زمین، زمین بھی جو ہے یہ بھی مونس سے ٹریٹ کیا. تو یہ کچھ امپورٹنٹ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. سما آسمان کو، حربن جنگ کو، شمس سورج کو، نارن آگ کو، نفس جان کو، عصا لاٹھی، سبیل راستہ، خمر شراب، دلو ڈول، جہنم، رویا، اردن. اور اس کے علاوہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہیں گے ہمارے سامنے چیزیں آتی رہیں گی، ہم اس کو مزید کرتے رہیں گے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں 2 کیٹیگریز آپ کے سامنے آ گئی. 2 ہم نے پراپرٹیز آپ کے سامنے پڑھ لی. ایک ہم نے جی قاضی صاحب ایک سوال ہے. جی جی بولیں. یہ جو کیٹیگری ہے متفرق کی، اس میں یہ کچھ نام ہیں جیسے جہنم ہے، نار ہے، یہ اس میں فال نہیں کر سکتی؟ یہ جو آپ کی دوزخ ہے، آگ، بالکل اسی بالکل طرح بالکل کرے گی، بالکل کرے گی، بالکل کرے گی. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ دوزخ کے کیا ہے، بیسکلی دوزخ کے کچھ ہم جب کہتے ہیں نا دوزخ کے نام، تو دوزخ کے نام کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے درجات ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ جہیم، جہیم ایک دوزخ کا درجہ ہے. سعیر یہ دوزخ کے نام ہے باقاعدہ. لیکن جہنم یہ بھی ایک ٹھکانہ ہے دوزخ کا. آگ یہ بھی اسی کا حصہ ہے. آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کے اندر کیٹیگریز میں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میں نے صرف آپ کو یہ اس لیے لکھا ہے کہ یہ بڑے کامن ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں 2 آپ نے پراپرٹیز پڑھ لی ہیں. اب 2 پراپرٹیز پڑھ لی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ جب بھی آپ کے سامنے کوئی اسم آئے تو آپ نے اس کے بارے میں 2 چیزیں کرنی ہوگی. پہلی چیز تو یہ کرنا ہوگا کہ آپ یہ ڈیفائن کریں کہ وہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، یہ مبنی ہے. دوسری چیز جب آپ وہ کر لیں تو دوسری چیز آپ کریں کہ یہ مؤنث ہے کہ مذکر. تو یہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے. اب ایک تیسری چیز ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس، میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں. 2 چیزیں ہم نے کرنی، ایک ہم نے جنس کیا، ایک ہم نے اعراب کیا. تیسری چیز پھر کیا تھی اس کے بعد بتائیے مجھے؟ وہ تھا عدد. عدد تھا نا سب؟ آپ کو تیز تو نہیں لگ رہا یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو آگے میں لے کے چلوں یا آج یہاں چھوڑ دوں؟ نہیں یہ مناسب ہے، میرا خیال ہے بہت تیز نہیں ہے. تو مطلب میں آگے چلوں کہ چھوڑ دوں؟ یہ مجھے بتائیے. جی چلیں آپ. چلیں. ہاں بالکل، یہ ہونی بات، یہ ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں مزہ آتا ہے. اچھا دیکھیے جی، ہم کریں گے عدد. عدد یعنی نمبرز. نارملی آپ یہ دیکھیں کہ اردو میں 2 ہی نمبرز ہیں، واحد اور جمع. انگریزی میں بھی 2 ہی ہیں، سنگولر پلورل. عربی زبان میں ایسا نہیں ہے. عربی زبان میں کیا ہے کہ ایک کے لیے واحد، ایک کے لیے واحد. اگر کوئی چیز ایک ہو تو اس کے لیے واحد آتا ہے. اگر 2 ہوں تو اس کو کہتے ہیں مثنیٰ. اور اگر 2 سے زیادہ ہو، 2 سے زیادہ ہو تو اس کو جمع کہتے ہیں. یعنی ایک کے لیے واحد استعمال ہوگا، 1 سے 2 کرنا ہو تو اس کو مثنیٰ کہتے ہیں، اور 2 سے زیادہ ہوگا تو وہ جمع کہلائے. تو آج ہم کوشش کریں گے 1 سے 2 بنانے کی. آج ہم صرف 1 سے 2 بنانے کی کوشش کریں گے. بہت سمپل ہے، بہت آسان طریقے کا، ذہن میں اچھی طرح سے رکھ لیں. آج ہم بنائیں گے واحد سے، میں لکھ دیتا ہوں، واحد سے ہم مثنیٰ بنائیں گے.
मुसन्ना कहते हैं दो को। इसको मुसन्ना के लिए एक और लफ्ज भी है जो इस्तेमाल होता है, और वो लफ्ज है तस्निया। तस्निया तस्निया बेसिकली उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस से एक से दो बनते हैं। तस्निया बेसिकली उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे एक से दो बनते हैं। अब मैं आप एक पॉइंट नोट कर लें अच्छी तरह से, वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीकेकार मुज़क्कर हो या मुन्नस दोनों का सेम है। वाहिद से मुसन्ना बनाने का जो प्रोसेस है वो मुज़क्कर हो या मुन्नस दोनों का सेम है, सिर्फ एराब के हवाले से फर्क, सिर्फ और सिर्फ एराब के हवाले से फर्क है। आपको मालूम है ना कि तीन हालतें होती हैं, हालत रफा होती है, हालत नसब होती है और हालत जर होती है। तीन हालतें हैं ना एराब की, ये तो हमेशा आपके साथ रहेंगी जब तक आप अरबी पढ़ते रहेंगे, एराब आपके साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, हम वाहिद से मुसन्ना बनाना है, हमने वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीकेकार चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुन्नस हो एक ही है और बहुत आसान है, सिर्फ एराब का फर्क है। हालत रफा में अगर मुझे हालत रफा में करना हो हालत रफा के लिए क्या करते हैं, इस्म का जो आखिरी हर्फ होता है, इस्म का जो आखिरी हर्फ होगा ना, आखिरी हर्फ को फतह दे दो। इस्म के आखिरी हर्फ को क्या करना है आपने, फतह देना है, और फतह देने के बाद आपने जो दूसरा काम करना है वो अलिफ और नून के नीचे फतह लगाना है। तो बेसिकली आपको साउंड मिलेगा, कौन सा साउंड मिलेगा, आनी का साउंड। आपको जो साउंड मिलेगा वो मिलेगा आनी। हालत रफा में क्या करेंगे, इस्म के आखिरी हर्फ को फतह देके अलिफ और नून साकिन, नून के नीचे जेर लगा, साउंड आपको मिलेगी आनी साउंड। और हालत नसब और जर, हालत नसब और जर एक ही है, याद रखिएगा, हालत नसब और जर एक ही है। जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि नसब है कि जर है। उसका तरीकेकार ये है कि आखिरी हर्फ को फतह दे, इसी तरह से आखिरी हर्फ को फतह देने के बाद या साकिन और नून के नीचे जेर लगा। साउंड आपको क्या मिलेगी सर, क्या साउंड आएगी, इधर आनी साउंड आई थी, इधर क्या साउंड आएगी, एनी। आईनी, इधर आनी इधर ऐनी। ये मैं साउंड आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये साउंड आपसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपको समझ आ जाएगी साउंड में क्यों कह रहा हूँ। यहां तक आपको कह रहे हैं वाहिद से मुसन्ना बनाना हो, मुज़क्कर मुन्नस का एक ही कानून है, मुज़क्कर और मुन्नस का एक ही कानून है। और बनाने का तरीका क्या है, हालत रफा में आखिरी हर्फ के ऊपर फतह दें और अलिफ और नून जेर लगा दें, साउंड आनी आ जाएगी। हालत नसब और जर में आखिरी हर्फ पे फतह दें, या साकिन लगा के नून के नीचे जेर दें, साउंड एनी आ जाएगी। ठीक है जी, अब मैं आपके साथ करता हूँ शुरू इंशाल्लाह। जी मुझे नाम से याद नहीं रहा, पता नहीं आसिया इरम है, पता नहीं क्या है। आप जवाब देंगी, आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगी, चलिए छोड़ दें। डॉक्टर तैमूर साहब आप पार्टिसिपेट करेंगे, चलिए छोड़ दें। एहतशाम साहब आप करेंगे, अनवर साहब मैं कर देता हूँ पार्टिसिपेट। आप करेंगे, चलें आप करें सर। जुबैर साहब आपको मैं भी हाजिर हूँ जी।
جی زبیر صاحب آپ کریں گے؟ جی جی بالکل بالکل. میں آپ کے سامنے ایک اسم لکھتا ہوں کتاب. اب پہلی چیز تو مجھے بات یہ بتائیں کہ کتاب جو ہے وہ منصرف ہے، غیر منصرف ہے کہ مبنی ہے؟ یہ منصرف منصرف ہے. کیسے پتا چلا یہ منصرف ہے سر؟ یہ تینوں حالتیں لیتا ہے اعراب کی. نہیں پتا کیسے چلا یہ کتاب منصرف ہے؟ اس لیے کہ یہ کتابن اور یہ مطلب تینوں حالتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، رفع نصب ہوتی نہیں سر، ڈاکٹر صاحب زیادتی نہ کریں. ڈاکٹر صاحب نہ کریں ایسا. یہ غیر منصرف ہے اور غیر یہ فال مبنی بھی نہیں نہیں ہے. آپ نے اس کو غیر منصرف کی لسٹ میں دوڑا ہے نا ڈاکٹر صاحب. آپ سے میں اگر یہ پوچھوں کہ مجھے یہ ثابت کرے کہ کتاب جو ہے وہ آپ کا منصرف ہے نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے ثابت کریں کہ منصرف ہے. دلیل دیں نا مجھے آپ. یہ غیر منصرف. آپ مجھے دلیل دیں گے کہ کتاب کسی نبی کا نام نہیں ہے، پہلی دلیل. دوسری کتاب دلیل آپ نبی کا مجھے نام دیں نہیں ہے. کتاب کے آگے الف نون داخل نہیں ہونا. کتاب کے آگے جو ہے وہ گولتا داخل نہیں ہو رہی ہے. یہ کسی مؤنث کا نام نہیں ہے، کسی فرشتے کا نام نہیں ہے، یہ کسی شہر ملک کا نام نہیں. یہ دلیل ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. تو پہلی تو چیز آپ نے کہہ دی کہ یہ کتاب جو ہے وہ کیا ہے، منصرف ہے. اب کتاب اگر منصرف ہے تو کتاب کی تینوں حالتیں پڑھیں واحد کی. کیا پڑھیں گے؟ کتابو کتاب، کتابن کتابن کتابن، کتابن 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 کتابن، کتابن. کتابن. اب مجھے دوسری چیز یہ بتائیے کہ جو لفظ کتاب ہے یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ دلیل کے ساتھ دیں گے آپ. یہ کتاب جو ہے یہ مذکر ہے، اس لیے کہ اس کے آگے گولتا نہیں ہے، تائے مربوطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے صحرا وہ جو الف ممدودہ نہیں ہے، اور ٹھیک یا ہے. نہیں ہے، یا اور الف مقصورہ نہیں. مقصورہ بھی نہیں ہے، علامت ہو گئی. اب سمائی میں دیکھیں، سمائی میں تو کہیں نہیں آ رہا. یہ کسی شہر ملک کا نام بھی نہیں ہے کتاب، جی جی کسی دوزخ کا نام بھی نہیں ہے، یہ انسان کے عذاب بھی نہیں ہے، یہ کسی عذاب شراب کا نہیں. نام نہیں ہے. میں نے کسی شراب کا نام بک نہیں سنا آج تک. جی ٹھیک جی ہے. اور وہ جو متفرق کی لسٹ میں بھی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ کتاب جو ہے یہ مؤنث ہے. اب یہ کتاب کے آپ نے مجھے تینوں حالتیں بتائیں. کیا بتائیں؟ کتابن، 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 کتابن. جی جی یہ واحد کی تینوں حالتیں تھی. اب میں چاہ رہا ہوں اس کا مثنیٰ بنانا. میں اس کتابانی. کتاب اب واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آخری حرف کے اوپر فتح دے دیں. تو یہ تھا کتاب، کتابانی، کتابن یہ ہو کتابانی. گیا کتاب. میں نے اس کے اوپر آخری حرف کے اوپر فتح دیا، اور اس کے بعد میں نے کیا کیا؟ الف اور نون نون کے زیر سامنے. لگا دی. تو یہ الف لگا دیا اس کے ساتھ مل گیا، اور نون کے نیچے زیر لگا دیا. یہ بن گیا کتابانی. کتابانی کا مطلب ہو گیا دو کتابیں. کتابانی، کتابانی. آپ ساؤنڈ غور کریں، کیا ساؤنڈ آ رہا ہے؟ آنی. واحد رفع کا ساؤنڈ کیا تھا؟ ان. کتابن، ان ساؤنڈ تھا نا. جی جی. حالت رفع میں کیا ہے؟ کتابانی. اب آپ یاد کریں میں نے آپ سے، اچھا اب اس کی حالت نصب کیا بنے گی؟ حالت کتابین، نصب کیا کرنا ہے؟ کتابین. اس کے اوپر آپ نے اسی طرح سے فتح دیا، آ کے اوپر آپ نے فتح دیا، اور یا ساکن اور نون اور نون کے نیچے زیر. کتابین، کتابین، دو کتابیں. حالت نصب میں کتابین. حالت جر حالت نصب دونوں سیم ہی رہے گی، تو یہ بھی کتابین ہی رہے گی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے اپنا ڈاکٹر صاحب، کہ اعراب کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اعراب جو ہے وہ جو اس کے آخر میں آتا ہے، اسماء کے آخر میں آتا ہے. اعراب کی ہم نے ڈیفینیشن کیا کی ہے؟ اعراب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اعراب جو ہے وہ حالت، اسٹیٹس بتاتا ہے اسم کا.
लेकिन आप डेफिनेशन भूल गए, 3-4 दफा रिपीट की डॉक्टर साहब ने। अच्छा अच्छा एराब की मैं डेफिनेशन ये, इसम मैं की बताता मानवी हूँ। ना हो, इसम की मानवी तब्दीली ना हो, उसकी शक्ल या हालत की तब्दीली एराब कहलाती है। जेर जबर पेश एराब नहीं है, क्योंकि अगर जेर जबर पेश अगर एराब होता तो अब हालत रफा में तो इसमें तो जेर आ रही है, तो फिर ये तो हालत जर कहलाना चाहिए ना, ये हालत जर कहलानी चाहिए ना फिर तो डॉक्टर साहब। जी जी इसको हालत है रफा कहते हैं। तो देखें, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जेर जबर पेश जो है वो हरकात है, जेर जबर पेश हरकात है। हालत वाहिद इस्म के अंदर तो आप फिर भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं जेर जबर पेश से, लेकिन जब वो उसकी शक्ल बदल जाएगी, यानी वो वाहिद से वो उसकी शक्ल बदल गई मुसन्ना में, तो मुसन्ना में अब आप उसको पहचानेंगे साउंड बेस पर। ये साउंड बेस क्या है? आनी साउंड जब भी आपको मिलेगा आप समझ जाएंगे ये हालत रफा है मुसन्ना की। सन्ना की जी। और एनी साउंड अगर आपको मिलेगी तो आप समझ जाएंगे ये मुसन्ना का हालत नसब या हालत जर है। ये जर। मुसन्ना का हालत नसब या हालत जर। ठीक है सर जी। उनैसा, ठीक है, आप पार्टिसिपेट करेंगे? पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? चले जी, छोड़ दे। उमर तुमको तो छोड़ दो, तुमसे तो बाद में बात करेंगे। तारिक साहब। जी। तारिक रशीद साहब। जी जी जी, मैं आपसे कहता हूँ कलम। अब आपने मुझे बताना है कि कलम जो है, कलम जो है ये मुनसरफ है कि गैर मुनसरफ है, मुझे इसका एविडेंस दें। और मुझे बताइए कि ये मुन्नस है कि मुज़क्कर है, उसका एविडेंस दें। और फिर जो है ना वाहिद की तीनों हालतें बताएं। अच्छा, कलम पहले तो मुनसरिफ है एविडेंस दें। क्योंकि ये गैर मुनसरिफ की जो कैटेगरीज है उसमें नहीं आता, कहीं किसी भी ना फॉल ये नहीं करता। ठीक है, अब मुझे बताएं फरिश्तों के मुज़क्कर नाम। है कि मुन्नस है? कलम के जो ये तो पहली तो ये हकीकी मुअन्नस नहीं, एक मिनट जी, ये कलम मुजक्कर में आएगा एविडेंस देना सर इसका। जी। इसमें एक तो ये पहली बात तो हकीकी मुअन्नस में नहीं है, ठीक है। और जो गैर हकीकी मुअन्नस है उसमें अलामती में भी नहीं है, क्योंकि उसमें वो तीनों चीजें नहीं आती हैं, ताय ठीक है। मरबूता भी नहीं है और जी। ठीक है। और ठीक है, जो और समाई में भी नहीं आ रहा। उसके बाद समाई में भी जो उसकी एग्जांपल्स हैं उसमें ठीक, इसका मतलब जो है कि ये मुनसरिफ है, ये मुनसरिफ है और ये मुअन्नस है। अब अगर मुअन्नस है। मुनसरिफ मुनसरिफ नहीं, की तीनों हालतें मुनसरिफ बताएं वाहिद की। और मुजक्कर है ना जी, मुअन्नस नहीं है। ठीक है, मुज़क्कर है और मुनसरिफ है। अब मुझे इसकी वाहिद की तीनों हालतें बताएं कलम की। ये वाहिद की कलमुन, कलमन, कलमिन। अच्छा, जब कलमन हम कहेंगे तो दो जबर के बाद एक अलिफ आएगा। जी, दो जबर के बाद। अच्छा, अब मुझे इसको मुसन्ना बनाना है, तो जी। कलम क्या बन जाएगा? कलम को अगर इसमें रफा की हालत में होगा तो कलमानी। कलमानी, कलमानी। थोड़ा सा हाँ जी खींच लिया करें, एक अलिफ है, अलिफ को ही थोड़ा खींच लेते हैं। जी। कलमानी। और हालत नसब और जर में क्या हो जाएगा? इसमें कलामैनी। कलमैनी। कलमैनी। कलमैनी, जबरदस्ती, बहुत शुक्रिया। हफ्सा। जी। कामली साहब, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। ये जो हालत रफा में हम बना रहे हैं, ये रेड में जो आप लिख रहे हैं ये इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, रेड आपको नजर आ रहा है, क्लियर नजर नहीं आ रहा? चलिए ठीक है। नहीं, ये थोड़ा सा क्लियर करें कि ये हालत अच्छा, रफा में जो आप
अच्छा, हालत रफा में आपको क्या, मैं इसको पूरा ब्लैक कर दूं फिर? वो तो मैं कलर इसलिए कर रहा था ताकि थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाए आपको ना। आप बेहतर है, ये बेहतर है, जी ये बेहतर है। ठीक है, बेहतर है ये। जी चले जी, हफ्सा जी रेडी है? बाप जी जी, बाप। ये मुज़क्कर है। आज पहले तो ये बताएं मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है? मुनसरिफ है मुनसरिफ है। कैसे पता चला मुनसरिफ है? क्योंकि ये किसी भी गैर मुनसरिफ की कैटेगरी में नहीं कैटेगरी नहीं आता। है। ठीक है, ठीक है। और ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है। मुज़क्कर है, ठीक है। इसकी तीनों हालतें पढ़े पहले वाहिद की। बाबुन, बाबुन, बाब दूसरे वाले का होगा बाबन बाबन, और फिर बाबिन। बाबिन। अब अगर मुझे इसका मुसन्ना बनाना हो तो क्या बन जाएगा? बाबानी, बानी, बाबानी। बाबानी यानी दो दरवाजे। बाबानी, बाबैनी, 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 और आखिरी वाला बैनी। बाबैनी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। निहाल साहब, निहाल साहब मौजूद हैं? निहाल साहब नहीं है शायद। रैयान साहब, रैयान जुबैरी साहब। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर, आप खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नाम का माना क्या है? जी, आपके नाम का माना क्या है? जन्नत का दरवाजा है बाबू रैयान, जिससे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जन्नत का दरवाजा। यानी हम आपसे मुलाकात कर लें तो इसका मतलब जन्नत पहुंच जाएंगे हम लोग। अपने अमाल। देखिए, अमाल से तो आपको पता है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया कि कोई शख्स भी अपने अमल से जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जी, लेकिन अपने अमाल अपने अमाल से जन्नत में दाखिल में नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के फजल से दाखिल होगा। जी, लेकिन अपने अमाल को छोड़ के अल्लाह की देखिए मेरा कुरान मजीद में हमने दो लफ्ज पढ़े होंगे, एक आपने अजर पढ़ा होगा और एक आपने फजल पढ़ा होगा। पढ़ा है ना आपने? दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? अजर किसी चीज, मतलब जैसे हमने कोई नेक अमल किया तो उसके बदले में हमें किसी चीज का मतलब जैसे सवाब मिलेगा, और फजल जो है वो अल्लाह की रहमत किसी चीज के लिए। देखिए, अजर तो है ना उजरत, आपने काम किया उसके बदले में आपको उसकी उजरत मिल गई। जी जी। और फजल ये है कि जिस चीज के आप हकदार ना हो वो चीज आपको मिल जाए, वो फजल। फजल क्या है? जिस चीज के आप हकदार ना हो वो चीज आपको मिल जाए, वो फजल है। इसीलिए हम पाकिस्तान में घरों के बाहर लिखवाते और हमें उसका नहीं, और हम लिखवाते हैं हाज़ा मिन फजल रब्बी। जी, लिखवाते हैं ना, हाज़ा मिन फजल रब्बी, ये अल्लाह का फजल है।
اب وہ کہاں سے گھر بنایا یہ کوئی نہیں پوچھتا، بس ہاضا من فضل ربی لکھیے کام ہو گیا. خیر چھوڑے جی، آپ سوچیں گے پتہ نہیں کن کے ساتھ پالا پڑ کے کہاں کہاں لے جاتے ہیں ہمیں. جنہ کیا ہے سر؟ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. جی جنہ بتائیں مجھے، منصرف ہے، غیر منصرف ہے، مؤنث ہے، مذکر؟ انبیاء کے اس میں تو یہ نہیں آتا، اور مردوں کے نام میں بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ فرشتوں کے نام میں بھی نہیں ہے، شہروں کے نام میں بھی نہیں ہے. تو یہ ایک سیکنڈ، منصرف بھی ہوگا جی. ٹھیک ہے، منصرف ہو گیا. اور آپ مجھے بتائیں مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ یہ یہ وہ ہوگا، مؤنث ہوگا سمائی میں. نہیں، مؤنث ہوگا سمائی میں نہیں، مؤنث ہوگا کون سا؟ علامتی. سمائی میں ہم نے جنتن لکھا ہے نا. نہیں نہیں نہیں، سمائی میں کہاں لکھا ہے ہم نے جنتن لکھا ہے علامتی. جی جی جی، علامتی علامت. جی جی. تو آپ مجھے جنہ کی واحد کی تینوں حالتیں بتائیں پہلے فٹافٹ. جنہ کی ہاں، جنہ کی تینوں حالتیں بتائیں مجھے واحد کی. جنتن 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 اور جنتن. جنتن. مجھے بتائیں جنتن کے اندر دو زبر کے بعد الف آئے گا؟ دو زبر کے بعد جی الف آئے گا. نہیں نہیں نہیں، گولتا ہے تو الف نہیں آئے گا. گولتا ہے تو نہیں ہے. اب اس کا مثنیٰ بنائیں. مثنیٰ جنتانی. اچھا، اب اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں آپ. یا جناتن. نہیں، یہ جو جنہ کے اوپر جو گولتا ہے نا، ہاں یہ گولتا ہے نا، اس کو گولتا کہتے ہیں. جب اس گولتا کو جب ملا کے لکھتے ہیں تو گولتا سیدھی ہو جاتی ہے. صحیح. جب یہ گول تا کو ملا کے لکھتے ہیں تو پھر یہ نارمل تا ہو جاتی ہے. تو اس کا آپ نے نارمل تا کر دیا اور آپ نے کیا کیا؟ جنتانی. جنتانی. صحیح. جنتانی، دو جنتیں. جنت کہتے کس کو ویسے؟ جنت کہتے کس کو ہے؟ جنت اللہ نے ایک جگہ رکھی تھی اپنے نیک بندوں کے لیے. ایک جنت کس کو باغ کہتے ہیں؟ کو کہیں گے، باغ کو کہتے ہیں. باغات کے باغ کو جنت کہتے ہیں باغ کو. تو جو قیامت کے روز ملے گا آپ کو خوبصورت باغ ہی ملیں گے، آپ کسی اور چکر میں مت جائیں. اچھا جی، اس کی حالت نصب کیا ہو جائے گی؟ جنتینی. جی، جنتینی. جنتینی. جنتینی، دو باغ، حالت نصب و جر میں. جی جناب، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. شائستہ جی. جی. آیا کہ کیا مانی ہے؟ نہیں پتا. آیا کا مانی ہے، آپ قرآن میں پڑھتی ہیں نا، یہ آیت میں نے پڑھی. آیت کے معنی ہوتے ہیں نشانی. آیت کے معنی ہے نشانی. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ سب ہمارے نشانی ہیں. یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پھول پودے، انسان، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے. اور اللہ آپ سے یہی کہتا ہے کہ میری نشانیوں کو دیکھ کے بھی تم کچھ حاصل نہیں کرتے. اب آیا کے بارے میں آپ مجھے بتائیے کہ یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ منصرف ہے. منصرف ہے، ٹھیک ہے. اور یہ مجھے بتائیے کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ یہ علامتی مؤنث. علامتی مؤنث، زبردست. اس کی پہلے واحد کی تینوں حالتیں بتا دیں مجھے. آیتن، 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 آیتن.
آیت, ٹھیک ہے. اب اس کے ہم مثنیٰ بنا رہے ہیں, 1 سے 2 بنا رہے ہیں, تو یہ کیا بن جائے گا حالت رفع میں؟ آیتانی. آیتانی. یہ کیا کرتے ہیں ہم گول تا کو جو ہے یہ جب ملا کے لکھتے ہیں تو اس کو ہم کھول دیتے ہیں, اس کو نارمل کر دیتے ہیں. آیتانی. اور حالت نصب اور جر میں ہو جائے گی آیتینی. بس یہ ذہن میں رہے, آپ کا ساؤنڈ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. حالت رفع میں ساؤنڈ آنی, حالت نصب جر میں ساؤنڈ اینی. بس یہ ساؤنڈ آپ کے ذہن میں رہے گا, آپ کے پاس جب بھی کوئی لفظ آ جائے گا آپ کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بس آپ کو فرق صرف کہاں آئے گا, آپ کو فرق آئے گا جب حالت نصب اور جر چونکہ ایک ہی ہوتا ہے, جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا. ہم جب جملے کے کانٹیکسوں میں جائیں گے تب وہ چیزیں آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائیں گی. تو دیکھیں جی, آج ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اپنے جنس کو کور کیا. جنس ہم نے مکمل کر لیا, اعراب ہمارا پچھلی دفعہ ہی کمپلیٹ ہو گیا تھا. اور آج ہم نے عدد کے حوالے سے, جو عدد عربی زبان میں واحد کے علاوہ 2 ہوتے ہیں, ایک مثنیٰ یعنی 2 اور 2 سے زائد یعنی جمع. تو آج ہم نے مثنیٰ کو کور کر لیا. مثنیٰ کے حوالے سے ذہن میں رکھ لیں کہ 1 سے 2 بنانا ہو, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, ایک ہی قانون ہے. یہ بار بار میں لفظ کہہ رہا ہوں کہ دونوں کا ایک ہی قانون ہے. اس کا مطلب ہے جب جمع کرنے جائیں گے تو شاید قانون الگ ہو جائے گا. تو واحد سے ہم نے مثنیٰ بنایا, دونوں کا ایک ہی قانون ہے, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. قانون کیا ہے کہ اسم کے آخری حرف کے اوپر حالت رفع میں آخری حرف کے اوپر فتح لگا کے آنی ساؤنڈ دے دیں, اور حالت نصب و جر میں آخری حرف پہ فتح دے کے اینی ساؤنڈ دے. اور حالت نصب و جر دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے. بس یہ چیز آپ کے پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کا ہی کور ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ نے اگر زندگی دی تو اگلی کلاس میں جو ہے وہ ہم اس کو عدد کو انشاءاللہ کمپلیٹ کر دیں گے, کیونکہ عدد تھوڑا سا ڈیٹیل ہے. اس میں ہم جب جمع پڑھیں گے تو جمع میں 2 اقسام آئیں گے, ان دونوں کو کریں گے. کچھ اور ہم اسی طرح سے چیزوں کو کریں گے تو انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اللہ نے چاہا ہم انشاءاللہ اگلی 1-2 کلاسز کے بعد پھر ہم جملوں میں اور مرکبات کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ داخل ہونے کی کوشش کریں گے. اب تک جو ہم نے پڑھا اس کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے, نہیں تو پھر جو سعودی عرب والے لوگ ہیں وہ کل کی عید کی تیاری کریں. قربانی سب کر رہے ہیں, یہاں کر رہے ہیں, اپنے اپنے ملکوں میں کر رہے ہیں, جو لوگ یہاں موجود ہیں. زیادہ تر اپنے ملکوں میں ہی کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. باقی جو لوگ پاکستان میں ہیں وہ پاکستان میں لگے رہے, انہوں نے اگر قربانیاں خریدنی ہیں تو قربانی خریدیں, نہیں تو کل کی تیاری کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو کوئی سوال ہے کسی کا, کوئی اب تک جو پڑھا ہے اس حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی اشکال ہے, کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے, نہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں جب ملیں گے تو ہم مزید بات کریں گے. ٹھیک ہے سر جی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.